اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ غلطی ہو صاحب جی میں 2 سیدھی لے کے آیا ہوں. کیا 2 سیدھی لائے. دو سیٹ تھی. چلو دو کیسے آ گئے؟ 2 کس کی ہیں؟ تو بات چل رہی ہے ہماری سیوتی میں علامات اسم فعل اور حرف کی. ہم نے اسم کی علامتیں پڑھی تھی. کل ہم نے کیا پڑھا تھا؟ فعل کی علامتیں بتایا تھا. پہلے کلام کی تعریف بتائی. کلام کلموں سے بنتا ہے. کلمے 3 ہیں، اسم فعل حرف. پھر اس کے بارے میں گفتگو کی. پھر اس کے بعد کل ہم نے جو پہلے اسم کی علامتیں پڑھی، پھر اس کے بعد کل فعل کی علامتیں پڑھی. آج حرف کی علامتیں پڑھنی ہیں. کہاں تک پہنچی تھی بات؟ یہاں تک پہنچی تھی. ایسا صحیح صاحب سواہما الحرف. سواہما الحرف. سواہما یعنی سواہما ہما ان دونوں کے علاوہ. سواہما ان دونوں کے علاوہ یعنی کن دونوں کے علاوہ؟ اسم اور فعل کے علاوہ الحرف. حرف ہوتا ہے جیسے کہ حل، جیسے حل ہے، فی ہے، لم ہے. حل ہے، فی ہے، لم. اس کا فعل مضارع، فعل مضارع یلی لم کا یشم. دیکھیے ایک مصرع تو حرف کی علامتیں گنائی ہیں، حرف کے بارے میں بتایا. اگلے مصرے میں جب اسم کی علامتیں بتا دی، فعل کی علامتیں بتا دی، تو فعل کو ایک ہی تھوڑی ہوتا ہے، ماضی بھی ہوتا ہے، مضارع بھی ہوتا ہے اور امر بھی ہوتا ہے. لہذا فعل کی علامتیں گنا، فعل کی علامتیں تو گنا دی. فعل میں الگ الگ ماضی کی علامتیں، مضارع کی علامتیں اور پھر امر کی علامتیں گنائیں گے کہ کون سی کس سے مخصوص ہیں. ٹھیک ہے. آدھا مصرع اس کا، ایک شعر کا، اور آدھا مصرع والا. چلیے کہہ رہا ہے سواہما ان دونوں کے علاوہ. کن دونوں کے علاوہ؟ اے سوال اسم والفعل. اسم اور فعل کے علاوہ جو بچتا ہے کلموں کیا؟ الحرف. وہو علی قسمین. وہو یعنی حرف علی قسمین 2 قسم کا ہوتا ہے. ہوتا ہے 2 قسم کا، یعنی مشترک بین مشترک کیا ہے؟ مشترک بین الاسماء والافعال. کچھ حرف وہ ہیں جو اسم اور فعل دونوں میں مشترک ہیں، یعنی اسم پہ بھی آتے ہیں. اور دیکھیں سواہما الحرف، انہوں نے 3 مثالیں دی، حل، فی اور لم. حل، فی اور لم. 3 مثالیں کیوں دی حرف کی؟ ایک بھی دے سکتے تھے، حل کہہ سکتے تھے یا فی کہہ سکتے، کچھ بھی ایک حرف کی مثال دے. 3 دی تاکہ بتا سکے کہ حل ان حروف میں سے ہے جو فعل اور اسم دونوں سے مشترک ہے. اسم پہ بھی آتا ہے، فعل میں. ٹھیک ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ باب اشتغال میں ایک بات آئے گی. باب اشتغال جب آگے جا کے پڑھیں گے کہ حل فعل سے مخصوص ہے، تو یہاں تو کہہ رہے ہیں مشترک ہے فعل اور اسم، تو وہاں کیسے بات کریں؟ کوئی منافات نہیں ہے. کیوں؟ انہوں نے یہ کہا کہ جس جملے میں حل داخل ہو رہا ہے، اگر اس جملے میں فعل ہے تو فعل ہی پہ آئے گا. اگر اس جملے میں فعل نہیں ہے تب تو مشترک آ سکتا ہے. فعل ہو تو فعل سے مخصوص ہے، فعل نہ ہو تو اس کا مطلب یہاں پہ وہاں پہ یہ ہے. تو مشترک ہے، حل اسم میں بھی آتا ہے، فعل میں. ٹھیک ہے. حل زید قائم، قائم پایا حل زید اسم میں اور فعل پہ بھی آتا ہے. فی کی مثال دی جو فقط اسم سے مخصوص ہے، اسم پہ آئے گا جب بھی آئے گا. اور لم کی مثال دی فعل پہ آئے گا جب کبھی آئے گا، اسم پہ نہیں آئے گا. تو حرف کی کتنی قسمیں ہوئی؟ 3 قسم. مشترک بین الاسماء والفعل جو اسم اور فعل دونوں پہ آ سکتا ہے. دوسرا فقط اسم پہ آ سکتا ہے. تیسرا فقط فعل پہ آ سکتا ہے. اس لیے 3 مثالیں دی. ٹھیک ہے. قسمین مشترک بین الاسماء والافعال، جو ایک حرف وہ ہے جو مشترک، کچھ حرف وہ ہیں جو مشترک ہوتے ہیں. حرف کی ایک قسم کون سی ہے؟ انہوں نے کہا 2 قسمیں ہیں. ہم کہہ رہے ہیں 3، مثالیں بھی 3 ہی. تو یہ 2 کیسے؟ کیونکہ 2 ایک تو مشترک، ایک مختص. ایک مشترک
مختص دو طرح کا ہے، ایک فعل سے مخصوص ہے، ایک اسم سے مخصوص ہے تو مختص ہی ہو، فعل سے مخصوص ہے تو بھی مختص ہے، پھر حرف سے اس لیے انہوں نے دو اس طریقے سے کر دی ہیں. جیسے حل، پھر یہ کہہ رہے ہیں ولا ینافی، اسے ولا ینافی منافات نہیں رکھتا، ہاذا یہ مطلب، یہ جو یہاں پہ انہوں نے کہا کہ حل مشترک ہے، یہ مطلب منافات نہیں رکھتا ما سیاتی فی باب اشتغال، اس مطلب سے کہ جو باب اشتغال میں بات آئے گی وہاں پر کیا ہے، من اختصاص ہی بالفعل، یہ بات وہاں پر آئے گی. یہ مطلب کیا مطلب کہ حل اختصاص رکھتا ہے فعل سے، اس میں یہ بات کہ یہاں پہ جو قائل انہوں نے حل مشترک ہے اسم اور فعل میں، یہ بات اس بات سے منافات نہیں رکھتی. کیوں؟ لأن ذالک، یہ جو وہاں پہ باب اشتغال میں بات آئے گی کہ فعل اختصاص رکھتا ہے، حل اختصاص رکھتا ہے فعل سے، یہ جب ہے جب حیث کان فی حیزھا فعل، جب اس کے پہلو میں اس کے آس پاس فعل ہو تب یہ فعل سے مخصوص ہوگا. قالہ الرزی، اسے رزی صاحب نے کہا ہے، یہ بات انہوں نے رزی صاحب نے کہی ہے. یعنی کب یہ جو کہی ہے وہاں پر فعل سے مخصوص ہے حل، یہ اس وقت اس صورت میں کہ جب اس کے آس پاس میں فعل ہو تب فعل سے مخصوص ہے. ابھی کہہ رہے ہیں وہ مختص، ایک قسم ہو گئی مشترک بین الاسماء والفعل، ایک ہے مختص، وہو اعلی قسمین، یہ بھی دو قسموں کا ہے. مختص بالاسماء، کچھ ہیں حرف کی ایک قسم ہوا ہے جو مخصوص ہے فقط حرف سے، اسم سے، جو اسمی پہ آتی ہے جیسے فی ہے، اور ایک قسم ہے مختص بالافعال جو فقط فعل سے مخصوص ہے جیسے لم. ٹھیک ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں فعل کی قسمیں یہاں بیان کی، مصنف صاحب نے نہیں بیان کی، مصرے میں مصنف صاحب نے بیان نہیں کی، یہ سیوطی صاحب کر رہے ہیں. دیکھو عبارت ڈارک کلر کی نہیں ہے، دیکھو کل تو ڈارک ہی نہیں تو نیچے دیکھو، یہ زیادہ، یہ ڈارک اگر یہ ہے تو یہ کیا ہے پھر، یہ اس سے زیادہ ڈارک ہے. تو جو بولڈ، وہی بولڈ ڈارک، بولڈ جو ہے وہ مصنف صاحب کی ہیں. جہاں بیچ بیچ میں کہیں بھی دیکھ لو جو بریکٹ میں ہیں، جو بریکٹ میں ہیں دیکھو، جو بریکٹ میں ہیں وہ مصنف صاحب کی ہیں. باقی اب یہاں پہ دیکھو مصنف صاحب کی ادھر کیسے آئے گا، وہ تو شعر میں سے بیان کر رہے ہیں، وہ شعر کا جو لے کے وہ بیان کر، وہاں شعر میں سے ٹکڑا اٹھا کے بریکٹ میں نیچے لکھ کے اس کی توضیح دیتے ہیں. اب دیکھو لم دے دی مثال، جو افعال سے مخصوص ہے، جیسے لم بریکٹ میں ہے دیکھو، کیونکہ شعر کا مصرے کی مصنف صاحب کی عبارت ہے. اب یہ نہیں ہے اس میں بریکٹ میں. والفعل ينقسم الى ثلاثه اقسام، فعل منقسم ہوتا ہے، تقسیم ہوتا ہے تین قسموں میں. کون کون سی؟ ماضی، مضارع. ہم کیا کہتے ہیں، فعل تقسیم ہوتا ہے تین قسمیں، ماضی، مضارع، لیکن یہ کیا کہہ رہے ہیں، مضارع ماضی امر، مضارع ماضی امر. ہم کیا کہتے ہیں، ماضی مضارع امر. یہ کیا کہہ رہے ہیں، مضارع ماضی امر، مضارع پہلے. کیونکہ اس میں دو کا معنی پایا جاتا ہے اس لیے. نہیں ابھی دیکھیں، کیونکہ کلمات میں اصل کیا ہے، مورب ہونا ہے نا، تو یہ مضارع مورب ہوتا ہے، اس لیے سے بڑھتا ہے، اس لیے پہلے. اور ماضی بعد میں کیوں، کیونکہ امر سے پہلے کیوں، کیونکہ ماضی کلی طور سے مبنی ہوتا ہے، امر ہے جو بیچارہ مورب بھی ہوتا ہے، مبنی بھی ہوتا ہے. تو ویسے تو وہ بھی مضارع بھی ہے، دو سیگے ہوتے ہیں مبنی، یہ بھی ہے اس میں. سمجھ رہے ہیں. وذکر المصنف علاماتها، مضارع ماضی امر. ابھی کہہ رہے ہیں وہ ذکر المصنف علاماتها مقدما، مصنف نے اس کی علامتیں، ان کی علامتیں ذکر کرنا پہلے مقدم شروع کیا. کس کی؟ مقدما المضارع والماضی علی الامر، علامات مضارع اور ماضی کو مقدم کیا کس کے اوپر، امر کے اوپر. مضارع اور ماضی کی علامتوں کو پہلے گنانا ہے امر سے پہلے، امر سے پہلے. کیوں؟ لاتفاق علی اعراب الاول، اس لیے کہ پہلے والا یعنی مضارع کے اندر اتفاق ہے وہ مورب ہے، اور دوسرے والے میں بنا مبنی ہونے میں اتفاق ہے، لیکن تیسرے میں اختلاف ہے، یعنی تیسرے میں اس میں مبنی بھی ہے اور ٹھیک ہے.
کیونکہ اتفاق ہے، مضارع میں سب کو اتفاق ہے، معرب ہے، مبنی میں ماضی میں سب کو اتفاق ہے، وہ مبنی ہے، امر میں امر میں اختلاف ہے، اس لیے ماضی اور مضارع کو امر پہ مقدم کیا۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے نہیں کہا کہ مضارع کو ماضی پہ مقدم کیا یوں یوں یوں، یا پھر ماضی کو امر پہ مقدم کیا یوں، اس لیے نہیں، انہوں نے کیا کہا؟ مضارع اور ماضی اور مضارع کو امر پہ مقدم کیا کیونکہ دونوں میں اتفاق ہے، ایک میں معرب ہونے میں اتفاق ہے، ایک کو مبنی۔ اب ان دونوں میں سے پہلے مضارع کی گرانی شروع کی، اب ان دونوں کی بحث آئے گی۔ بھائی پہلے تو کہتے ہیں نا کہ ایک ایک کر کے نمٹ لو سب سے، ایسے نہیں کہا کہ پہلے مضارع کو مقدم کیا کیونکہ اس وجہ سے، پھر اس کے بعد ماضی کو، پھر جیسے اسم فعل حرف میں کہا تھا، نہیں، انہوں نے کہا مضارع اور ماضی کو مقدم کیا امر کے اوپر کیونکہ ان دونوں میں اتفاق ہے، ایک کے معرب ہونے میں اتفاق ہے، ایک کے مبنی ہونے میں، اس میں اختلاف ہے، اس لیے اسے مؤخر رکھا۔ اب ان کو مقدم کیا، اب ان دونوں میں کیسے مقدم کیا؟ ماضی مضارع میں مضارع کو کیوں کیا وہ آپ بتائیں گے، کیونکہ وہ معرب ہونے کے اعتبار سے اسے شرف حاصل ہے۔ چلیے لکھ کے سمجھاؤں یا سمجھ گئے؟ سمجھ گئے؟ پتہ نہیں کیسا گریجویشن ہے، میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ کمال ہے، اگر کسی بھی سبجیکٹ سے کچھ بھی پڑھا ہوا ہوتا ہے اس کا ذہن کھل جاتا ہے، یار تم گریجویشن میں ہو، سمجھ رہے ہو، گریجویشن کر رہے ہو۔ دیکھیں انہوں نے کہا، پہلے کیا کہا تھا؟ پہلے کہا کہ فعل کی قسم ہے، کلمے کی تین قسمیں بتائیں انہوں نے، اسم، فعل، حرف۔ اسم کی علامتیں پہلے بیان کرنا شروع کی، کیوں؟ لشرفہ علی قسیمین، کیونکہ اپنے دونوں قسیم پر، قسیم کا مطلب سب کو کلیئر ہو گیا ہے، منطق پڑھی ہوگی تو اور کلیئر ہوگا، تھوڑا سا میں بتا دیتا ہوں۔ یہ تینوں قسمیں ہیں کلمے، لیکن یہ آپس میں کیا رشتے داری ہیں؟ قسیم ہے کیونکہ ایک ہی چیز سے نکلے ہیں، ایک ہی چیز کی قسمیں ہیں، انہیں آپس میں قسیم۔ تو اسم کلمے کی قسم ہے، فعل کلمے کی قسم ہے، حرف کلمے کی قسم ہے، لیکن اسم فعل حرف آپس میں کیا قسیم کہلائیں گے، قسیم۔ تو اسم کی علامتیں پہلے بیان کرنی شروع کی، کیونکہ وہ شرف رکھتا ہے فعل کے اوپر۔ کیوں شرف ہے؟ کیونکہ دو اسم سے پورا جملہ بن سکتا ہے، کیونکہ یہ اسم بے نیاز ہوتا ہے، گائے سے بے نیاز ہوتا ہے، بے نیاز ہوتا ہے، کس سے؟ ان دونوں سے، ان دونوں کی احتیاط نہیں، اور یہ دونوں اس کے محتاج ہے، اس لیے اسم کی علامت بیان کی جر، ایک علامت کیا ہے؟ جر۔ اب جر آپ جانتے ہی ہیں دو طرح کا ہوتا ہے، حرف سے یا اضافت سے۔ آپ کہیے بسم اللہ، اسم مجرور ہے نا، اسم مجرور ہے اور اللہ بھی مجرور ہے، کیا فرق ہے دونوں کے جر میں؟ اسم کا جر حرف جر کی وجہ سے ہے، اللہ کا جر اضافت کی وجہ سے ہے۔ تو میں آپ کو کتاب کی مثال نہ دے کے چلو الگ سے دے دیتا ہوں، مثلا آپ کہیے فدار ہے، دار مجرور ہے حرف کی وجہ سے، لیکن میں کہوں غلام و زیدین، غلام و زیدین، یہ اضافت کی وجہ سے۔ تو ایک علامت جر کیا ہوئی؟ اسم کی ایک علامت کیا ہوئی؟ جر۔ ایک علامت کیا ہوئی؟ تنوین۔ تنوین کی قسمیں لکھوا دی تھی میں نے، تنوین کی کتنی قسمیں تھیں؟ چار تھی کہیں۔ تنوین تمکن، تنوین تمکن، جیسے زیدن میں ضربہ زیدن میں، زیدن پہ جو تنوین ہے وہ تمکن ہے، نہیں اعراب والی، اعراب والی تنوین تنکیر لکھوائی تھی، لکھی بھی ہے کاپی میں، دکھاؤ۔ تنوین تنکیر نکرے والی صحیح، تنوین مقابلہ، تنوین مقابلہ جیسے مسلم۔ تنوین مقابلہ کسے کہتے ہیں؟ جو جمع مذکر سالم میں جو مسلمونہ میں جو نون ہے وہ اس کے مقابلے میں مسلمات، جمع مؤنث سالم میں نون نہیں ہے، جمع مذکر سالم میں، یہ بھی جمع مذکر سالم، یہ بھی جمع مؤنث، یہ بھی جمع ہے،
یہ بھی جمع سالم ہے، مسلمات بھی، اور مسلمون بھی جمع سالم ہے. فرق یہ ہے وہ مذکر جمع مذکر سالم ہے، جمع مؤنث سالم ہے، تو وہ جمع سالم ہی، اس میں نون ہے، اس میں نہیں ہے، لہذا اس کے مقابلے میں یہاں تنوین لیا ہے، کہتے ہیں تنوین مقابلہ. ایک ہوتی تنوین عوض عوض، عوض یعنی بدلے کی. لیکن یہ عوض کتنے طرح کی ہوتی ہے؟ عوض جملہ، عوض جملہ، جملے کے بدلے. جیسے ہینا ایزین، ہینا ایزین اس میں کیا تھا؟ ہینا از کانا فلا فلا فلا، ہینا پورا جملہ تھا، تو اس جملے کو ہٹا کے تنوین لیا، ہینا ایزین. عوض کلمہ، عوض از کلمہ، کلمے کے بدلے آتی ہے. جیسے کلن، کلن اس میں کیا تھا؟ کلو شعین، تو کلن ایک تنوین ہوتی، تنوین ہے عوض از حرف، عوض از حرف، حرف کے بدلے. جوارن، اس کے بارے میں سمجھایا تھا نا میں نے، جوارن کے بارے میں. اس میں جواریون تھا، قاضیون تھا، وہاں پہ جیسے قاضیون سے ضمہ، یا پہ دشوار تھا، گر گیا، التقاء ساکنین ہو گیا تنوین میں کہ نون میں، اور یا کیا ہوا تھا ضم یا میں، قاضین، یا گر گئی قاضین، اس قاضین کو ایسی یہ جواب ہے. تو یہ ہم نے اسم کی علامتیں. اور کیا تھی اسم کی علامت؟ بالجر والتنوین والندا. ندا کی مثال یا زید، یا مثلا یا رجل، مثلا الف یا رجل، بالجر والتنوین والندا والالف لام. الف لام ہے معرفہ، الرجل، الرجل، اور وہ مسند، مسند. جیسے مثال کیا دی ہے جی؟ بالجر والتنوین والندا وال، بولیے تمیز. بالجر والتنوین والندا وال ومسند اس میں تمیز حصل. ٹھیک ہے. انا قمتو، مسند مثال جیسے انا قمتو، انا قمتو، جو انا کیا ہے؟ اسم ہے، اسم ہے انا، انا قمتو مسند واقع ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی نسبت، اس کی طرف نسبت دی جا رہی ہے فعل کی. مٹا دوں یہ علامتیں اسم گناتی ساری. لکھ لیا؟ بتاؤ میں محنت سے لکھ رہا ہوں. لکھیے آپ پوری. کہاں لکھی؟ کتاب سے نہیں سمجھ پاؤ گے میں کیا کہہ رہا ہوں. کتاب اس طریقے سے لکھی ہوئی ہے، عبارت میں گڑبڑا جاؤ گے ایسے. اسد صحیح صاحب ذرا اسکرین شاٹ لے لیجئے گا اس کا. ہاں امتحان بھی ہو کے کہیں گے تو بھیج دیجیے گا. اس کے میں نے لکھ دیا. اسد صحیح صاحب اسکرین شاٹ لے لیا ہے جناب. اسد صحیح صاحب اسکرین شاٹ لیا اس کا. جی جناب لے لیا. ٹھیک ہے، مٹا دوں اس کو. اب یہ اسم کی علامتیں گنا دی تھی، اب پھر فعل کی علامتیں گنائی تھی. کہا کہ اسم کی علامتیں پہلے بیان کی کیونکہ ان دونوں کو پر اسے شرف حاصل ہے. پھر اس کے بعد فعل کی گنائی کیونکہ فعل کو حرف پہ شرف ہے. کیوں؟ کیونکہ کم سے کم ایک تو واقع ہوتا ہے، ایک کو عہد رکن الکلام، کلام کا ایک رکن تو واقع ہوتا ہے. فعل کی علامت کیا گنائی تھی؟ بولیے. بتا فعلت واتت ويفعلی ونون اقبلن فعل ینجلی. ٹھیک ہے. تائے فاعل، تائے فاعل. اب جانتے ہیں تا فاعل، تائے فاعل آپ جانتے ہیں. تائے فاعل کون کون سی ہیں؟ تا، تے، تو. تا ضربتا، ضربتے، ضربت، یہ تائے فاعل. اور کیا تھی؟ تائے تانیث، تائے تانیث. تائے ایک شرط ہے یہاں پہ، آگے کیا لگائیں گے؟ تائے تانیث ساکنہ. کیوں ساکنہ؟ کیونکہ جیسے ضاربتن میں تا ہے، تانیث کی ہے لیکن وہ ساکن نہیں ہے. یا لاتا، سمتا وغیرہ وہ شامل نہیں ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے. اور یا کون سی یا؟ مضارع کے 10ویں صیغے کی، مضارع کے 10ویں صیغے کی.
یا مخاطبہ جسے کہتے ہیں، یا مخاطبہ. جانتے ہیں کہاں آتی ہے یا مخاطبہ؟ کہاں آتی ہے؟ مضارع اور امر کے 10ویں صیغے میں. مضارع اور امر کے 10ویں صیغے میں، اور نون تاکید. اور کیا ہے فعل کی علامت؟ نون تاکید. اور نون تاکید چاہے ثقیلہ ہو چاہے خفیفہ ہو. جیسے یضربن مثال کے طور پر، یضربن مشدد، نون مشدد کو کہتے ہیں نون ثقیلہ، لیکن یضربن نون ساکنہ کو کہتے ہیں نون خفیفہ. یضربن یہ تھی فعل کی علامتیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ سواہما الحار، سواہما یہ لکھ لیا. اس کی بھی اسکرین شاٹ لے لیجیے گا اسد سعید صاحب. ٹھیک ہے. لے لیا جناب. اسم کی گنادی، فعل کی یہ گنادیاں لکھ لیے. رسی لکھوانا ہی پڑے گا، یاد دلا دیا کرو، میں لکھواتے تھے. ٹھیک ہے، مٹا دوں. اسد سعید صاحب جی جناب لے لیا. جی جی. فعل کی علامت. اب آئیے حرف. سواہما ان دونوں کے علاوہ، سواہما الحرف. اور حرف آپ جانتے ہیں، کیا جانتے ہیں حرف کے بارے میں؟ ابھی تو پڑھایا ہے، بھول بھی گئے. مشترک بین اسم و فعل، اسماء و افعال. مشترک بین اسماء و افعال، جیسے حل ہے. حل مشترک ہے، اسماء اور افعال دونوں میں آتا ہے. یا ایک حل ہوتا ہے، کون سا؟ وہ حل کہہ رہا ہوں. ایک حرف ہوتا ہے مختص، ایک حرف ہوتا ہے مختص. اور آپ جانتے ہیں مختص دو طرح کا ہے. مختص دو طرح کا ہے. کون کون سا مختص؟ مختص بالاسم، اسم سے مخصوص، جیسے فی ہے، اسم سے مخصوص ہے، ہمیشہ اسم پہ آئے گا. اور ایک ہوتا ہے مختص بالفعل، فعل سے مخصوص، جیسے لم، جیسے لم. اس کا بھی ذرا اسکرین شاٹ لے لیجئے گا، اور ہو سکے اسد سعید صاحب کے بڑے سے پیج پہ لے کے، جس پہ آپ کے پیج میں جگہ ہو. یہاں نہیں تھی نا، یہ اوپر لکھ کے اس کی علامتیں جو میں نے لکھوائی وہ لکھ کے، بیچ میں فعل لکھ کے اس کی علامتیں لکھ کے، یہ حرف بھی لکھ کے، ایسے ایک ہی پیج پہ، چاہے لمبا کر کے، یوں نہیں، یوں کر کے پیج پہ لکھ کے دیکھ لیجئے گا، لکھ کے سینڈ کر دیجئے گا. ٹھیک ہے. آپ لوگ بھی لکھیے گا اس کو، ایک ہی جگہ لکھ لیجیے گا، کیونکہ 3 اسکرین شاٹ لینے پڑے، آپ ایک ہی جگہ لکھ لیجیے گا. ٹھیک ہے. مٹا دوں. اسم اور فعل دونوں سے مخصوص ہوگا. مشترک بین الاسماء بین الاسماء والافعال، بین الاسماء والافعال. کچھ حرف ایک طرح کا وہ ہوتے ہیں جو فعل اور اسم دونوں پہ آتے ہیں. حل فعل پہ بھی آتا ہے، اسم پہ بھی. لیکن ایک حرف ہے جو مخصوص ہوتا ہے. ایک حرف مطلب ایک حرف نہیں، کچھ حرف جو اسم سے مخصوص ہے، فقط اسم پہ آتے ہیں. ان میں سے ایک فی ہے. لیکن کچھ ہیں جو فقط فعل سے مخصوص ہے، بس فعل پہ آئیں گے اور کہیں نہیں. جیسے لم. مٹا دوں. مختص جو ہے اسم سے مخصوص ہوگا یا فعل سے مخصوص ہوگا؟ اسم سے مخصوص الگ ہے، فعل سے مخصوص والے حرف الگ ہیں. دیکھیے یہ پیچھے کا درس لکھوانا پڑ گیا مجھے آج. کل اب جو ہے وہ حرف کی آج بحث پڑھی نا ہم نے، حرف کی علامت ہے وہ اب گنا. اب جو ہے وہ کیا ہوگا؟ فعل کی علامت، فعل کی قسمیں بیان کی. فعل کی کتنی قسمیں؟ مضارع، ماضی، امر، وہ گنائیں گے وہ کل انشاءاللہ. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ.